میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاندان کا اعزاز بھی بڑی بات ہے، اور یہ میٹر کرتا ہے عمومی طور پر معاشرتی زندگی میں کہ آپ جو ہے وہ کس شریف خاندان سے اور عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے خاندان کی روایات کیا ہیں، شرافت ہے یا بدماشی ہے، آپ اللہ کے مقربین میں شامل ہیں یا اللہ کے مخالفین میں شامل ہیں، آپ کے خاندان کا کیا معیار ہے، آپ کا خاندان اہل تقوی میں ہے یا گناہ کا ارتکاب کرنے والے لوگ اکثر ہیں آپ کے خاندان میں۔ یہ میٹر کرتا ہے عمومی زندگی میں۔ لوگ جو ہیں عمومی ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو شریف خاندان ہوتے ہیں، شرفاء کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک حیثیت ہے، لیکن خود اپنا کردار بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کردار کے بغیر خاندان کی شرافت کسی کام کی نہیں ہے۔ اس اپنے ذاتی کریکٹر کے بغیر خاندان کی عظمت جو ہے وہ کوئی کام نہیں آتی ہے۔ خاندان تو بڑے بڑے لوگوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو خاندان کے لیے باعث شرم ہوتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام کا خاندان اپنی سطح پر ایک عظیم خاندان تھا، لیکن آپ کا کام جو ہے وہ خاندانی وجاہت سے کوئی کم نہیں تھا۔ آپ نے اس یزید کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ لوگ رخصت پر عمل کر کے اس حکومت کی شر سے محفوظ ہونے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو، مال و متاع کو بچانے کے لیے لوگ خاموش ہوئیں۔ لیکن اگر نواسۂ رسول بھی خاموش رہے اور یوں ہی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جاتا رہے، اللہ کی شریعت کو پامال کیا جاتا رہے اور کبائر کے ارتکاب کو رواج دیا جاتا رہے، سب لوگ رخصت پر عمل کرتے ہوئے خاموش ہو جائیں، اگر نواسۂ رسول حسین بھی خاموش ہو جائے تو پھر نواسۂ رسول میں اور عام لوگوں میں کیا فرق باقی رہتا ہے؟ اس لیے آپ نے یزید کے سامنے اس وقت جو ہے وہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 22 مربع میل پر حکومت تھی مسلمانوں کی، لیکن اس پلید کے وقت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، 40 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی تھی، اور ہر طرف ریل پیل تھی دولت کی۔ حضرت امام عالی مقام نے رخصت پر عمل نہیں کیا، عزیمت پر عمل کیا اور امت کو بتایا جہاں اصول شریعت پائمال ہو رہے ہوں وہاں پر خاموشی جو ہے جرم ہوتا ہے، جہاں پر شریعت پامال ہو رہی ہو وہاں پہ خاموش رہنا، رخصت پر عمل تو ہوتا ہے لیکن اس کے نتائج پھر آنے والی زندگی میں تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ لوگ وقتی طور پر کفر کے ساتھ بھی مصلحت کر لیتے ہیں، وقتی طور پر لوگ جو ہے وہ کبائر کا ارتکاب کرنے والے شخص کے ساتھ بھی مصلحت کر لیتے ہیں، لیکن پھر جب یہ وقت گزرتا ہے وہ ان شریف لوگوں پر جنہوں نے رخصت پر عمل کیا ان پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جب پہلی گولی چلتی ہے تو انہی شرفاء پر چلتی ہے۔ انہی شرفاء کو یہ کربلا کے واقعے نے جو ہے وہ بعد میں ثابت کیا کہ جن لوگوں نے رخصت پر مدینے اور مکے کے لوگوں نے عمل کیا، پھر ان کے ساتھ کربلا کے بعد کیا ہوا، کن مصائب و آلام سے ان کو دوچار ہونا پڑا، کن مصیبتوں سے ان کو سامنا کرنا پڑا۔ رخصت پر نہیں، نواسۂ رسول نے اس پامالی کو دیکھ کر، اس کے باوجود کہ آپ مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما تھے اور عین حج کا موقع تھا، لیکن آپ نے اپنا احرام باندھا ہوا تھا حج کے لیے، اس کو کھول دیا اور مکۃ المکرمہ سے کرب و بلا کی طرف آپ چلے گئے۔ کوئی اہم بات تھی تو
جس ذات نے جو ہے وہ کئی حج پیدل حج کیے ہوں، 25 کے قریب پیدل مدینے سے مکے حج کیے ہوں، اور عین اس وقت جو حج کا سیزن شروع ہوتا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، احرام کھول کر کرب و بلا کی طرف جو ہے وہ عازم سفر ہو جاتے ہیں، آخر کوئی بات تو تھی؟ ایسے تو نہیں نواسہ رسول اپنا سب کچھ چھوڑ کر، لیکن نا امت کتنا احترام کرتی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے مدینے کے گورنر تھے، 8-10 سال کی عمر تھی سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی، پیدل چل رہے تھے، آپ کی جو نالین تھیں ان پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر نکالی اور چادر کے ساتھ سیدنا امام عالی مقام کے پاؤں جو ہے وہ صاف کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے رسول کے بہت مقرب صحابی اپنی چادر سے نواسہ رسول کے پاؤں اور نالین صاف کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ آپ یہ کر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے فرزند رسول یہ تو معمولی بات ہے، اگر امت کو آپ کے اعزاز کا پتہ چل جائے تو کبھی آپ کو پیدل نہ چلنے دے، ہمیشہ آپ کو کندھوں پر اٹھا کے رکھے۔ اس ذات کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ وہ مدینے میں رہ کر سجادہ نشینی کرتے، لوگوں سے جو ہے وہ نذرانے اور عقیدتیں وصول کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہونا اور نسب رسول ان سے چل رہا تھا، لیکن اپنا باندھا ہوا احرام، حج کے لیے باندھا ہوا احرام کھول کر کرب و بلا کی طرف چل پڑے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور بطور خاص وہ لوگ جو ہیں جو اس کو اقتدار کی جنگ کہتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ کیا نواسہ رسول صرف محض اقتدار کے لیے نہیں۔ آپ نے فرمایا ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میرا یہ نکلنا جو ہے وہ کسی شر اور فساد کی وجہ سے نہیں ہے، ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے، حکومت اور اقتدار کے حصول کے لیے نہیں ہے۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔